یہ صدا حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع شوپیاں میں 2 مزید کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے ضلع میں دھماکہ خیز مواد سے کئی گھروں کو تباہ کیا اور سوگواران پر گولیوں اور پیلٹ گنوں کے بے دریغ استعمال سے درجنوں کو زخمی کر دیا، جن میں سے کئی کی حالت تشویشناک ہے۔ فوجیوں نے علاقے میں کئی گھروں کو آگ بھی لگا دی۔ بھارتی فوج کی اس ظالمانہ کارروائی کے خلاف علاقے میں زبردست بھارت مخالف مظاہرے کیے گئے۔ حریت قائدین نے راولپورہ شوپیاں میں شہید ہونے والے نوجوانوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری نوجوان جموں کشمیر کے بھارت کے غیر قانونی تسلط سے آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھارتی فورسز کی طرف سے درجنوں افراد کو پیلٹ گنز اور گولیوں کے وحشیانہ استعمال سے زخمی کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اخلاقی طور پر جموں کشمیر میں اپنی جنگ ہار چکا ہے اور اس لیے وہ کشمیریوں کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے ہر طریقے سے نقصان پہنچانا اپنا قومی فریضہ سمجھتا ہے۔ بھارت میں حکمران جماعت بی جے پی کے اعلی کار اور اتر پردیش کے شیعہ وقف بورڈ کے سابق چیئرمین وسیم رضوی کے گستاخانہ اقدام کے خلاف بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرے مسلسل جاری ہیں۔ وسیم رضوی کے گستاخانہ بیان کے خلاف شمالی کشمیر کے قصبہ سوپور میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے رضوی کو فوری طور پر گرفتار کر کے پھانسی پر چڑھانے کا مطالبہ کیا۔ جموں کشمیر سوشل پیس فورم کے چیئرمین دویندر سنگھ بہل نے کہا ہے کہ نریندر مودی کی فسطائی بھارتی حکومت ہندو انتہا پسند تنظیموں، بی جے پی اور RSS کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہو کر اقلیتوں کو لڑانے کے لیے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت میں انتہا پسند مودی حکومت RSS کے ہندوتوا ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہے۔ بھارت بھر میں جہاں انسانی اور اقلیتوں کے مسلمہ حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، وہیں اقلیتوں کو آپس میں لڑانے کے اوچھے ہتھ کنڈے بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ اپنے اسی مذموم ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے بی جے پی نے اپنے اعلی کار وسیم رضوی کو مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح کرنے کے لیے استعمال کیا اور قرآن پاک کی آیات کو حذف کرنے کی پٹیشن بھارتی سپریم کورٹ میں دائر کروائی۔ وسیم رضوی کے اس اقدام کی مذمت مسلمانوں کے تمام مسالک اور طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اور جماعتیں کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے نہ صرف احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں بلکہ وسیم رضوی کو کڑی سزا دینے کے مطالبات بھی زور پکڑتے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارتی حکومت کا ہمیشہ سے وتیرہ ہے کہ وہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مذہب کارڈ استعمال کرتی ہے۔ بھارتی حکومت اور RSS نے وسیم رضوی کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اسلام دشمنی کے لیے استعمال کیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں اس حوالے سے شدید غم اور غصہ پایا جاتا ہے۔ آزادی پسند جماعتوں سمیت تمام بھارت نواز سیاسی جماعتیں اس مذموم اقدام کی کھل کر مخالفت کر رہی ہیں۔ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ قرآن پاک ایک آسمانی کتاب ہے جس میں کسی قسم کی تحریف ممکن نہیں اور نہ ہی کسی کو اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اس کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے اپنی ملعون خواہشات کا اظہار کرے۔